جو آپ کے رشتے دار وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کو غصہ آیا کہ اپنی فکر نہیں ہے، پھر اس محمد کی پچار کر رہے ہیں، وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنے والد سے فرمایا کہ بجان بتاؤ میرے بہو کا کیا حال ہے؟ آپ نے بھی لائن کیا اظہار فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، انہوں نے اپنی لائن کا بیان کیا کہ ہمیں پتا نہیں کہ اس وقت آپ کی والدہ ہمارا مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس سے میرے آقا کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک میں محبوب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب محبوب کی خوشخبری نہیں دوں گا، حضور کی زیارت نہیں کروں گا، جب قسم کھاتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو والدہ کا جگر اور دل برداشت نہیں کر پائے، اور پھر والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلتی میرے محبوب کے پاس۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو سہارا دیا۔ جب آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور آپ زخمی تھے اور آپ حضور کے سامنے گر پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم بوسی فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو دیکھنا بڑے افسردہ ہوئے کہ کتنا ظالم نے مارا۔ اور افسوس ہوا حضور کا دل بھر آیا، حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صدیق اکبر کو کتنا مارا۔ بہرحال اسی دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سلمہ، پچھلے جمعے پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اسی دن مسلمان ہوئے جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی محبت میں اتنے مستقر ہوتے تھے، بس جب حضور کو دیکھتے تھے حضور کے چہرے میں آپ کی نظر ہوتی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق اکبر اتنا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا سرکار جب آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے چین نہیں آتا، میرے مصطفیٰ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہیں جنتی انسان دیکھنا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں سرکار؟ فرمایا اگر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ جنتی ہے، یہ ہے مقام سیدنا صدیق اکبر۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، ہر دروازے پہ آواز آئے گی اور نمازی ادھر آؤ تمہارا یہ دروازہ کھلا کر زکات و صدقات و خیرات کرنے والوں کو بلایا ہوگا ادھر اس دروازے سے آؤ، حج و عمرہ کرنے والوں کو ادھر دروازے سے آؤ، حاجیوں کو دروازے سے بلایا جائے گا، سخی کو دروازے سے بلایا جائے گا، 8 جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر ایک کو الگ الگ سوال اور ان کو بلاوا جائے گا، ایسا نہیں کو خوش قسمت ہے جس کو ہر دروازے سے بلاوا ہو ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ تو الگ الگ سے بلاوا ہو رہا ہے، نماز ادھر سے آؤ، حج کرنے والے ادھر سے آؤ، زکات والے ادھر سے آؤ۔ حضور ایسا بھی خوش قسمت ہے کوئی کیا ہوگا اس دن جس کو ہر دروازے سے بلاوا ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر دروازے سے آپ کو بلانے کی آواز آئے گی، صدیق کے در پہ آؤ، صدیق کے در پہ آؤ۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کو ایسا مقام حضور سے بڑا پیار کرنے والے بڑے چاہنے والے جس کو حضور کے سوا چین نہیں آ سکتا۔ جب آپ اسلام لے آئے ادھر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آتی ہے، یہ حدیث ترمذی کے دوسرے جلد صفحہ 207 پر موجود ہے، اور مشکاہ شریف کے 555 صفحے پر بھی حدیث موجود ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب میرے ابا جان اسلام لے آئے
اسلام لے آئے اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المؤمنین کا تو مقام پر بڑھ گیا. آپ کو بتایا میں نے 3 سال تربیت کیا. ایک اسماء رضی اللہ عنہ, دوسری ام کلثوم آپ کی شہزادی تھی, تیسری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین. اور آپ جب حضور کی زوجیت میں آئی تو آپ ساری عورتوں سے افضل ہو گئے. سبحان اللہ. ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہو گئے. یہ تو صدیقہ کو بڑی پہ. اور میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی علماء اہل سنت و مجددین کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری انسانیت و مخلوق کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد اگر مقام افضلیت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے بعد صدیق اکبر کا مقام. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. چاروں کا یہ نہ سمجھے کہ وہ شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, دیوبندی وہابی کوئی نہیں ہے. اس میں اہل حدیث کوئی نہیں ہے, اس میں اہل تشیع کوئی نہیں ہے, جماعت المسلمین کوئی نہیں ہے. سبھی اہل سنت جماعت ہیں. ساری مذاہب کی کتابوں کے اندر, سارے فقہا تاریخ کے کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے کہ اہل سنت شافعی, حنفی, حنبلی اور مالکی کل لوگ اہل سنت والجماعت. اور یہ سارے اہل سنت جماعت کوئی متفرق باقی نہیں ہے. میرے دوستو ان چاروں مذہبوں کا اتفاقاً فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد امت میں ساری مخلوق سے افضل ترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو آپ کے اس وقت 40,000 دینار آپ کی ملکیت میں تھے. ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب بابا ایمان لے آئے تو 40,000 دینار سرکار قدم میں پیش کر دی. حضور یہ آپ نے قدم میں پیش کر دی. سبحان اللہ. 45,000 دینار ہجرت کے مقام پر آنے جانے میں, باقی 5,000 دینار بعد دیتا خرچہ. یہ حضور کے تاریخ میں آیا ہے. خرچہ کہاں گیا, حضور علیہ السلام نے یہ خرچہ کیسے ہوا, اس کا بجٹ نہیں بتایا گیا. ہجرت کے دوران 45,000 دینار خرچ ہوئے اور پھر 5,000 بعد میں جو تبلیغ دین میں خرچ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ نے 35,000 تبلیغ میں, ہجرت میں, باقی 5,000 جو دینار تھے اسی دوران تبلیغ دین کے درمیان میں. میرے دوستو جب آپ تشریف ایمان لے آئے اس وقت آپ کے 40,000 دینار آپ کے پاس تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتے سارے کے سارے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کیے. حضور علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. آپ علیہ السلام اسی حدیث کے نیچے فرمایا ہے کہ ہمیں جو نفع دیا ہے وہ بکر صدیق کے مال میں زیادہ نفع دیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے بھی سنا, صدیق کو بڑا پیارا جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ہمیں جو ملا ہے فائدہ نفع صدیق اکبر کے مال میں ملا ہے زیادہ نفع. تو آپ تشریف فرما دیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اور میرا مال اور میری جائیداد صاحب آپ کے لیے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت اور آپ کا نظریہ, آپ کا عقیدہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر پر کسی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سمجھتے تھے. اور اتنی محبت والدین فرماتے ہیں, حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک بار آپ کو انگوٹھی دی, اس پہ لا الہ الا اللہ ادا کرا کے لے آیا. جب آپ سنار کے پاس گئے, سنار سے کہا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب انگوٹھی تیار ہو گئی, حضور کے دربار میں آئے, اس میں تھوڑی زیادتی تھی. زیادتی کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق نے, ابو بکر لکھا تھا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں اتنی زیادتی کیوں کی ہے؟ میں نے آپ سے کہا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لا, اور آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا اور اپنا نام بھی لگا دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہے, لکھوایا ہے, مگر ابو بکر میں نے نہیں لکھوایا. اب
ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو جبریل امین تشریف لے آؤ، سلام پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ جب آپ نے انگوٹھی دے دی کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے آئے، صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ کو الگ کرنا برداشت نہ فرمایا، انہوں نے ہمارے نام کو آپ کے نام سے منسلک فرمایا، تو ہم نے آپ کے نام سے صدیق کو الگ کرنا نہیں چاہا، یہ صدیق اکبر ہم نے لکھوایا۔ یہ ہے مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرتے تھے، حضور بھی آپ سے پیار کرتے تھے، حضور سے آپ پیار کرتے تھے، مصطفیٰ آپ سے پیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب جس کو پیار کرے، ایک بات تو سوچے نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام اتنے پیارے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام جامی صاحب حضور کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، ایک رقم سے پیار کرنے والوں صدیق اکبر کے دشمن، صدیق اکبر حضور کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی بنتا تھا تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سنیو، آپ کے دل میں نہیں جذبہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بکے تو منہ تو جواب دو، اس سے تعلقات ختم کر دو۔ آج ہم مسلمان غیروں کے شکنجے میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ اس لیے ہم نے دوہرا پانی سے استعمال کی۔ ہم صحیح سے مسلمان ہو جائیں، صرف حضور کے چاہنے والے ہو جائیں، تو آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے حضور کے عیب نظر نہیں آتے۔ آج مسلمان کلمہ پڑھتے حضور میں عیب نکالتے ہیں، جب یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حضرت حسن کا عقیدہ ہے، صحابی رسول ہیں، حضور کے نعت خوان ہیں، حضور کے شاعر ہیں، حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور آج مسلمان مولوی اور عالم اور مفتی شیخ الحدیث بن کر حضور میں عیب نکال رہا ہے۔ نبی دیوار کے پیچھے نہیں سمجھتا، نبی کو کوئی خبر نہیں ہے، نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا۔ اے دوستو، یہ عقیدہ رسولت کا نہیں ہے، عقیدہ پوچھنا ہے تو پھر صدیق اکبر علی سے پوچھو کہ مصطفیٰ کیسے زندہ ہے۔ جب سیدنا حضرت صدیق اکبر وفات کر رہے تھے، مولا علی کو بلایا کہ ان سے پوچھوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ علی اور صحابہ کرام کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھوں کو بھی سوچنا چاہیے، اتنی بڑی منافقت سے کام لیتے ہیں۔ بتاؤ، صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا، فرمایا ابو، آپ نے سائن الغسل دیا تھا، آپ نے کفن پہنایا تھا، آپ نے چارپائی کو اٹھایا تھا، تو میری موت بھی آنے والی ہے، مجھے اسی طرح غسل دینا جنہیں مصطفیٰ کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے کفن پہچانا جس حضور کو پہنایا ہے، پھر مجھے لے کر حضور کی دربار میں چلے جانا، اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا، اگر میں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر نبی مر گیا، صدیق اکبر نے یہ وصیت کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ علی نے بھی انکار نہیں کیا، فرمایا یس ٹھیک ہے، مثال ہوا کہ دربار مصطفیٰ میں لے جاؤں گا، میں عرض کروں گا سرکار سے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کا عقیدہ ہے، نبی سن رہے ہیں، صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، نبی سن رہے ہیں، مر نہیں گئے۔ تو میرے دوستو، اگر یہی عقیدہ ان کا ہوتا تو آج علماء اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا حضور ادھر بھی زندہ ہے جہاں بھی کہ حضور زندہ ہے۔ قیامت تک حضور نے اللہ تعالیٰ کا آپ کو مقام و حیات
اور ایسی حیاتی جو شہید کو مقام حاصل نہیں، جو مقام حیاتی مصطفیٰ زمان لکھا ہے شاہد محمد دہلوی اشہد العلماء شرح مشکات کو دیکھے، اللہ وادی دیگر حدیث کی کتابیں بھی شرح کو دیکھے، فرمایا حضور کی وفات اور حیات میں کوئی فرق نہیں، یہ تو حضور کا مقام ہے۔ شاہ عبد المحمد دہلوی اشہد العلماء فرماتے ہیں کہ حضور کی برکت سے ولیوں کو بڑا مقام ملتا ہے، ولی بھی قبر میں زندہ رہتا ہے، مگر سنو فرماتے ہیں جب ولی قبر میں جاتا ہے تو ان کی ولایت دگنی ہو جاتی ہے۔ میرے سنگل تھی، دکھا سکتا ہوں، آخری میں ہے یہ اشہد العلماء شرح مشکات پہلی جلد کے اندر، اور ماذا جب ولی کا وصال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، دنیا میں سنگل ولایت تھی نہیں، اور جب ان کا وفات ہوتا ہے قبر میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں جاتے ہیں، تو ولی کا مقام ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی دیا ہے، وہ کیوں؟ فرمایا جب دنیا میں تھے تو دنیا داری بھی سی تھی، دنیا میں بھی تھے، دنیا داری بھی تھی، اب جب عالم برزخ میں چلے گئے تو صرف اللہ تعالیٰ بتا، اب دنیا سے لا تعلق ہے، اس لیے ان کی ولایت میں دگنا عمل ہو گیا۔ ارے دوستو، اگر اللہ کے ولی کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ جن کا کلمہ پڑھنے سے شہادت کا درجہ پاتے ہیں، زندگی ابدی زندگی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ مقام پا لیتے ہیں، اس کلمہ پانے والے کی برکت سے بتاؤ تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ دوستو، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو حضور میں عیب نکالے نہیں، اہل سنت کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، حضور کے سامنے نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور نے تو کچھ نہیں objection کیا، احسان کیا کہہ رہا ہے؟ سب بیعت میں رب کی ذات مجھے بیعت کہہ رہا ہے، مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی احدیت میں، وحدانیت میں واحد اور بے عیب، یعنی بے عیب ہے، اور مصطفیٰ کلیم رسالت اور نبوت میں بے عیب ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور آپ کو جس ماں نے پیدا کیا ہے، کوئی ایسی ماں تیرے محمد جیسا پیدا نہیں کر پائی، اور نہیں ہمارے آنکھوں نے آپ جیسا رسول بات بنا دے۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا نظریہ تھا، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ عقیدہ کہ جب وفات ہو تو حضور کے دروازے پہ لے جانا، گزارش کر دینا، اگر منظور ہو جائے دروازہ کھل جائے، آواز آتی ہے ارسل الحبیب الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ شروع میں بات کہی تھی نا کہ موت کی معنی مر جانا نہیں ہے، موت کا معنی موت، الموت جسر یوسف الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دے۔ اس لیے حضور نے آواز کرتے آواز آئی ارسل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا۔ یہ ہے موت کی معنی میرے دوستو۔ یہ بھول ہے کہ ایک عام انسان مرتا ہے مگر جب اس کو سلام کرو تو تمہیں سلام کے جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پڑھو نا، ان المیت یعرف من یغسلها من یغفرها من یغفرها من یغفرها۔ میت جو مرنے والی جسے آپ مردہ کہتے ہیں، جو ان کو نہلا رہا اس کو بھی جانتی ہے، جو اس کو کفن باندھا رہا اسی کو بھی جانتی ہے، جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اسی کو بھی جانتی ہے، جو دفن کر رہے ہیں اسی کو بھی جانتی ہے، اور جب جانے لگتے ہیں تو یسمع قرن علیہم، حضور نے فرمایا وہ ڈنگ مٹی کے اندر جو دفن کیا ہے وہ آپ کے جوتے کی آہٹ کی آواز بھی قبر کے اندر سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو عام آدمی کی بات ہے، اس میں نیک بدکار کی بات نہیں ہے، تو عام انسان ہے، جب دفن ہوتا ہے تو تمہاری آواز بھی سنتا ہے، تمہیں سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور یہ قانون ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ تو کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قانون ہے حضور کی شریعت کا۔ یہ مردے پڑے ہوئے قبرستان کے اندر ایک زندہ پڑا ہوا ہے، کھڑا نہ رہا، اس کو سلام
سے سلام نہیں کرنا، مگر اس کو سلام کرو جو قبر کے اندر دفن ہے، جاؤ تو سلام ملے گا۔ موت کی معنی سیکھو پہلے، موت کی معنی مر جانا ہے اور ختم ہونا نہیں ہے۔